بچے کے سامنے ایس لکھ کے ہم کہیں گے بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا ایس ہے. جب ہم آگے کچھ 2 لیٹر اور لکھیں گے وہ اس کو پڑھے گا سا. وسلنگ شو نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ اس حرف کی طرف جا رہا ہوگا، اس کی سوچ آٹومیٹکلی اس حرف کی طرف ہوگی. وہ کہے گا یہ سا وداؤٹ وسلنگ. ہم اس کو کہیں گے بیٹا اگر آپ اس میں وسلنگ پیدا کرو، وہ کہے گا پھر تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم کہیں گے بیٹا اس کو غلط ہی پڑھو، پر کیسے ہوگا غلط؟ وہ کہے گا سا سا. اب جیسے وہ سا سے سا کی طرف آیا ہے، اب ہم اس کو کہیں گے بیٹا آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اب اس کو کوشش کریں پڑھنے کی. اب کیا بن گیا وسلنگ کے ساتھ؟ وہ پڑھے گا سو سو. جسٹ ہونٹوں کو گول کیا، جس اس نے ہونٹوں کو گول کیا، اس نے اپنے لپس جو ہیں ان کو راؤنڈ کیا. ہم بچے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا آپ یہ دیکھو یہ جو لیٹر ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ وہ کہے گا گرین ہے. ہم کہیں گے بیٹا گرین کلر والے جو لیٹر ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ کہے گا ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہیوی کرنا ہے. تو ہم کہیں گے بیٹا ان کو ہیوی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا ان کو ہیوی کرنے کے لیے ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. جب وہ ہونٹوں کو گول کرے گا سا پر تو یہ بن جائے گا سو سو. جب 2-4 بار سو پڑھا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے لگا دیں گے ڈی، یہ بن گیا سود سود. جی ہاں جی پھر پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. ہاں لفظ ہے سود 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 الف دال سود. سواد واو الف دال نہیں ہے، وہ بنے گا سواد. اکثر بچے پڑھتے ہیں سواد زواد یا توا زوا. نہیں ہم نے یہ غلط نہیں پڑھنے دینا. ہم نے کہنا ہے بیٹا یہ ہے سواد سواد. یو کی بھی ہیلپ ہم نے اس لیے لی تاکہ بچہ اس کو تھوڑا موٹا کرے. سواد ہو گیا. تو پھر ہم بچے کو اس کا شیپ بتائیں گے بیٹا اب آپ خود بتاؤ. اچھا بچہ جو اتنا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچا ہے اسے پتہ ہے ہر لفظ میں ہم کتنا یاد کر رہے ہیں. اسے پوچھیں گے بیٹا اس کا کتنا حصہ ہم نے یاد کرنا ہے، اسے کہیں گے اتنا اتنا اتنا. وہ کہے گا نہیں یہ والا جو حصہ ہے نا اوپر والا یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ہم کہیں گے زندہ باد. اور پھر ہم کہیں گے آپ کو تو ماشاءاللہ ہر چیز آتی ہے، بچے میں جوش بھرنا ہے. اور یہ اوپر والا حصہ یہ سواد کی نشانی ہے، سواد کا ہاف شیپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو سواد کا ہاف شیپ مختلف جگہوں پر دکھائیں گے اور یہ کہیں گے بیٹا آپ نے بس اسی شکل کو ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی آپ اتنی شکل دیکھیں یہ سواد ہے اور اس کے بارے میں آپ نے فوری اس کو دیکھتے ہی کہنا ہے کہ یہ سواد ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اور بچے کو یہاں پر بھی آ کر آپ سواد دکھائیں کہ یہ دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے. اب یہ ہم نے بچے کا ویو بدلا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بولے گا سواد. ہم یہاں پہ کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ مختلف انداز میں ان کو آگے پیچھے کر کے بچے کو یہاں پر پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بچے کو سواد کا ہاف شیپ دکھانا ہے تو یہاں پر ہم بچے کو سواد کا ہاف شیپ دکھائیں گے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ پورا سواد ہے اور یہ جو ہے ساتھ والا یہ اس کا ہاف شیپ ہے. تو بچے کے یہ چیز انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. جیسے یہ سواد کا ہاف شیپ کلیئر ہو گیا، اگر آپ کورل میں لے جا سکتے ہیں وہاں جائیں. مین چیز ہے ویو بدلنا، جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جب تک بچے کا کلیئر نہیں ہو پا رہا نا آپ تب تک بچے کا ویو بدلتے رہیں اور بچے کو سنا سنا کے یاد کرواتے رہیں. اور سواد کے بارے میں ایک اہم جو نوٹ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا خواہ کون سے لیٹرز میں سے ہے؟ اور مستعلیہ اور حلقیہ میں سے ہے نا. تو اسی طریقے سے جو سواد ہے نا سواد یہ حروف صفیر میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. سواد کا نوٹ کیا ہے؟ سواد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو ہم نے ہیوی بھی کر کے پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی ڈالنی ہے اور وسلنگ لیٹر بھی ہے یہ، اور یہ حروف صفیر بھی ہے. بچے کو کہنا ہے بیٹا اس میں وسلنگ بھی شو کرو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو موٹا بھی کرنا ہے. اور اس کا مخرج بھی زا اور سین کی طرح سیم ہے. وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک جب سامنے کے نیچے کے جو 2 دانت ہیں ان کی جو نوک ہے جس کو کنارہ کہا جاتا ہے، اوپر کی نوک ایج پارٹ جس کو وہاں پہ زبان کی نوک ٹچ ہو تو وہاں سے ادا ہوگا سود. وسلنگ شو کیجئے زبردست سود. پھر سواد پر ہم بچے کو مثالیں جتنی دے سکتے ہیں، جیسے کچھ نام ہو گئے یا جیسے صابن ہے صابن تو صابن کا بن ہٹایا تو آگے دال ڈال دی بن گیا سواد. تو جتنی مثالیں آپ سامنے دے کے آپ بچے کا سواد کلیئر کرا دیں گے.
صاد کے بعد آگے بات چلتی ہے ضاد کے بارے میں. اس میں 2 پوائنٹ ہیں. باہر کے ممالک میں اور یہاں پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں اس کو ضاد پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں. عرب میں بھی ولضالین پڑھا جاتا ہے, غیر المغضوب علیہم. اگر تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ضاد پڑھنا ہے, آپ ان کے والدین سے مشورہ کریں کہ ہم نے بچے کو ضاد پڑھوانا ہے یا ضاد پڑھانا ہے. آپ جو کہیں وہ کہیں گے اگر ضاد پڑھانا ہے, کیونکہ ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں پڑھتا ہے, عربک اسکول ہے, تو وہاں پہ جو ہے بچے کو ضاد پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ ضاد پڑھائیں گے بچہ کنفیوز ہو جائے گا, وہاں پہ ضاد پڑھے گا, یہاں پہ ضاد پڑھے گا. اگر وہ ضاد کہتے ہیں پھر تو لانڈے ہی ختم, پھر تو بات ہی ختم, پھر تو جھگڑا ہی ختم. ضاد پڑھنا, ضاد پر پھر مخرج کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی. بس دال سے ضاد جیسے بن رہا ہے تو انہیں کہیں ٹھیک ہے ضاد پڑھتے تو ضاد ہی پڑھا دیں, صاد اور آگے ضاد. اگر وہ کہتے ہیں اس کے اصل مخرج سے پڑھاؤ, پھر آپ نے اس کو پڑھانا ہے ضاد. کیا پڑھنا ہے؟ اب ضاد کرانا ہے. ضاد کروانے کے لیے ہم پہلے لکھیں گے زیڈ, اور یہ جو زی ہے زیڈ کہتے ہیں اس کو. زیڈ لکھنے کے بعد اب یہ وسلنگ لیٹر نہیں ہے, اب یہ زیڈ ہے اور زیڈ پر ہم نے لکھنا ہے. یہ دیکھیں ہم بچے کو پچھلے لیٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بچے کو کہیں گے بیٹا یہ کیا ہے, وہ کیا کہے گا یہ کیا ہے, کون سا لیٹر ہے؟ ذال. اور اگر اس میں وسلنگ شو کریں گے تو کیا بنے گا؟ اگر ایل کو ریموو کریں گے, اگر اے کو ریموو کر کے یہاں پہ یو لگا دیا, ہاں اب یہ اس کو زو پڑھ رہا ہے, زو. اب یہ زو پڑھ رہا ہے. اب ہم اس کو آگے نا ڈی لگا دیں گے, آگے ڈی لگا دیں گے تو بچہ اس کو پڑھے گا زود زود. ابھی وہ اس کو زود پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ اور زود پتہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زود تو سامنے کے دانتوں سے ادا ہو رہا ہے, اور اس کا مخرج سامنے والے دانت نہیں ہے. اس کا مخرج یہ ہے, اس کا مخرج یہ ہے جب زبان کی کروٹ بائیں سائڈ یا دائیں سائڈ یا دونوں سائڈیں اکٹھی اوپر کے بائیں اور دائیں جانب کے مسوڑوں پہ لگے, یا ایک سائڈ جو ہے زبان کی بائیں سائڈ سے آسان طریقے سے نکلتا ہے, زبان کی بائیں سائڈ کی جو کروٹ ہے اوپر کے مسوڑوں کے ساتھ ٹکرے, تو وہاں سے ٹکر کھانے سے لفظ ادا ہوتا ہے ضاد. دیکھیں زبان ٹکرا رہی ہے, ہاں جی, زبان کی بائیں سائڈ اوپر کے مسوڑوں کے ساتھ ٹکرائیں اور پڑھیں ضاد. زندہ باد. یہ اصل میں اس کا صحیح مخرج ہے. دیکھیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ضاد کو ضاد اس لیے نہیں پڑھتے, ضاد پڑھتے ہیں تاکہ بچہ نا پڑھے گا غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھے گا تو ولضالین پڑھ رہا ہے, وہ ضا پڑھ رہا ہے, ضاد نہیں پڑھ رہا, تاکہ اس کا مخرج چینج ہو جائے گا. پھر میں نے کہا تا کی جگہ پہ پھر بچہ اگر تو پڑھ رہا ہے پھر یہاں پہ کیا لاؤ گے, یہاں پہ تو ضاد لائے. اگر سین کی جگہ پہ صا پڑھ رہا ہے تو یہاں بھی کچھ لفظ ہونا چاہیے, تو شین کی جگہ پہ صا پڑھ رہا ہے یہاں پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. تو پھر بات وہی کہ ہم بچے کو صحیح مخرج تک اگر لے کے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا پتہ کیا ہے, قاری دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ غلط پڑھ رہا ہے, قاری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ بالکل غلط پڑھ رہا ہے, لفظ کے مخرج کی ایسی کی تیسی کرتا جا رہا ہے, اور قاری صاحب چپ بیٹھے ہیں. اور یہ کیا, اب خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں, بچہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. یہ حق بنتا ہے ہر قاری کا, ہر پڑھانے والے کا, کہ بچہ جو ان کے پاس سیکھ رہا ہے کوئی بھی اس کا مخرج ٹھیک کروائے تاکہ وہ اس کے صحیح مخرج سے اس حرف کو ادا کرے. جی تو ضاد, جی زبان کی کروٹ کہاں لگے, اوپر کے بائیں سائڈ دائیں سائڈ, بائیں سائڈ سے. یہ بالکل آسان ہے. ضاد, تو پھر ایسے ضاد ہو گیا. پھر افضل, افضال, ہاں افضال. اب یہ اس طریقے سے مثالیں دے دے کہ آپ اس کو کلیئر کروا دیں گے. اور ضاد کون سے لیٹر میں سے, حروف مستعلیہ میں سے, اور اس میں وسلنگ نہیں ہے. یہ دیکھو ضاد, ذل کیا یہ ہے ضاد, جی اس میں کوئی وسلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں ضاد تک کہاں سے پہنچے ہیں. ذال سے ہم گئے زا کی طرف, زا سے ہم آئے ضاد کی طرف. تو ضاد تک پہنچنے سے پہلے ہم زوا پر بھی پہنچے ہیں. پھر یہ ضاد, تو ضاد کا مخرج آج ہو گیا اور صاد کا ہو گیا. اور پھر اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے بچے کا ویو بدلیں, بچے کے سامنے چیزیں رکھیں, بیٹا یہ کیا ہے, وہ بولے گا ضاد. اور اسی طریقے سے آپ کہیں گے بیٹا یہ کیا ہے, ہاف شیپ کس کا, وہ کہے گا ضاد کا, ضاد. پھر آپ مختلف ویو سے جہاں کہیں لے کے جا سکتے ہیں. آپ 10 منٹ کی 15 منٹ کی کلاس لے رہے ہیں, 20 منٹ کی کلاس لے رہے ہیں,
آپ پہلے 10 منٹ میں بچے کا پیچھے سے سن لیں، سوال و جواب کریں، بچے سے ٹوکواں سنیں، بیٹا یہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہم نے وسلنگ لیٹر کتنے پڑھ لیے بیٹا، یہ دیکھو 1 ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اور اسی طریقے سے مستعلیہ ہمارے 3 ہو گئے۔ نہیں، شین وسلنگ لیٹر نہیں ہے، تو ہم نے اس پر یہ چیزیں کرنی ہیں، اور پھر بچے کو اگلے 5 منٹ میں اگلا سبق پڑھا دیں، پھر کلمہ نماز دعائیں، اور آسانی کے ساتھ کلاس کو مکمل کر دیں۔ اور اس کے ساتھ آج ایک اور بات بھی خاص کرتے ہیں۔